بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم اور ترمذی یہ تینوں میں روایتیں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ ایک گرنے والے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو کہ اگر وہ گر جائے تو مومن کے دبنے کا اندیشہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی گرنے والی چیز کے نیچے کھڑے ہوں گا تو وہاں سے جلدی بھاگنے کی کوشش کریں گا، تو مومن بھی گناہوں سے بچ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اور ایک کافر اور ایک فاسق شخص گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پر کوئی مکھی یا کوئی کیڑا بیٹھا ہوا ہو اور اس نے ہاتھ سے بس ایسے ہی ہٹا کر اڑا دیا ہو، تو وہ گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے اور مومن گناہوں کو بہت بھاری سمجھتا ہے۔ تو پھر ہم فیصلہ خود کریں کہ ہم اب گناہوں کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آگے کی روایت اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی سواری لے کر کے جنگل میں نکلے اور راستے میں نکلے اور اس سواری پر اس کا سونے کا سامان ہو، کھانے پینے کا سامان ہو اور اس کی دیگر ضروریات کی تمام چیزیں اس سواری پر موجود ہو، اور وہ سواری لے کر کے راستے سے نکلے یا جنگل سے نکلے اور راستے میں ایک ایسی جگہ پر وہ پہنچے کہ جہاں پر نہ کوئی لوگ ہو، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو، نہ کوئی اور چیز ہو، اور وہ ایسی جگہ پر پہنچ جائے اور وہاں پر جا کر کے وہ تھوڑی دیر آرام کرے اور تھوڑی دیر لیٹے۔ اب تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ دیکھے کہ اس کی سواری وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ سواری کہیں گم ہو گئی ہے اور کہیں چلی گئی ہے، تو وہ شخص اتنا پریشان ہو اور اتنا غمگین ہو اور پھر وہ اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن اس کی سواری اس کو کہیں ملے نہیں، تو آخر میں وہ یہ سوچے کہ اب تو مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی ہے، نہ لوگ ہیں، نہ کوئی چیز ہے، ایک بیاباں جنگل ہے، ایک خالی جنگل ہے جہاں پر خوخار درندے ہیں، تو ایسی جگہ پر وہ رکا ہوا ہے۔ اب وہ اپنی سواری کو دیکھ کر کے تھک چکا ہے، اس کو سواری نہیں مل رہی ہے، تو آخر میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو مرنا بھی ہے تو پھر میں ایسی جگہ پر کیوں نہیں جا کر کے مروں جہاں پر میری سواری گم ہوئی تھی، تو پھر وہاں پر ہی جا کر کے وہ اپنی لیٹ جاتا ہے کہ اب مرنا ہی ہے، تو لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر آنکھ لگنے کے بعد اس کی آنکھ جب دوبارہ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اپنی سواری جو اس کی سواری تھی وہ وہاں پر موجود ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوں گی کہ اب تو میں مرنے والا تھا لیکن میری سواری مجھے مل چکی ہے، جس پر میرا کھانے پینے کا سامان ہے اور دوسری ضروریات زندگی جس پر میری موجود تھی وہ سواری میرے پاس آ چکی ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جس کو اپنی سواری کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم سے گناہ ہو جائے، گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور توبہ بھی سچے دل سے کرنا اور ایک دم پکے ارادے سے کرنا، اور یہ عزم لے کر کے کرنا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم آگے سے گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اگر آپ ایسے سچے دل کے ساتھ 100 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو ضرور قبول کریں گا، اور انشاءاللہ ضرور قبول کریں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم توبہ ضرور کریں، گناہوں پر ڈٹے نہ رہے اور گناہوں کو چھوڑنے کی حد درجے فکر کرے، اور یہ حدیث اور یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں، اس کو بھی سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔